رونق افروز علماء عزت احترام، پیش نظر معزز صاحبان کرام، عزت مآب خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمدللہ رب العالمین۔ محترم حضرات، بڑی خوشی کی بات ہے، یہ محفل میلاد مصطفیٰ سنتی مصطفیٰ کی طور پر عمل میں لاتے ہوئے رچائی بسائی سجائی گئی ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم جس بچے کا ختنہ مسنونہ ہے، اللہ اسے ہر بلا آفتوں سے محفوظ رکھے اور دنیا و آخرت میں اپنے والدین کے لیے اچھا سرمایہ بنائے۔ جتنے بھی لوگ حاضر ہیں مولا سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اب بالکل گھبرائیے گا نہیں، میں زیادہ لمبے گفتگو کے لیے حاضر نہیں ہے، میرا اپنا خود کا مزاج ہے، اور ابھی میرے بعد ایک بہترین تقریر ہمیں اور آپ کو خطیب حق العزیز حضرت حافظ قاری ذوالفقار صاحب سے سماعت کروانی ہے۔ فضل حق تنویری صاحب سے معذرت چاہتا ہوں، تھوڑا ذہن کہیں اور چلا گیا میرا، جب افراتفری ہوتی ہے نا تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ بہرحال میں معذرت خواہ ہوں، ورنہ فضل حق بھائی کہیں گے کہ حضرت مجھے ہی بھول گئے۔ تھوڑی بیداری آپ حضرات رکھیے اور افراتفری کا ماحول بند کر دیں۔ ویسے ہی کرسیاں بھری سے زیادہ خالی نظر آ رہی ہیں، مگر اس کا افسوس نہ کبھی ہمیں ہوتا ہے نہ آپ کو کرنا چاہیے، چونکہ جس کا مقدر جگمگاتا ہے وہ محفل پاک میں آتا ہے۔ جو سوچتا ہے کہ ہم نرم نرم بستر میں رہ کر کے سب کچھ پالیں گے، تو انشاءاللہ ابھی میری گفتگو میں آپ خود سمجھ جائیں گے کہ اللہ اور اللہ کے رسول گرم بستروں میں نہیں، نرم بستروں میں نہیں، بلکہ کیسے ملا کرتے ہیں وہ آپ سمجھیں گے انشاءاللہ۔ میں اپنے بات کا آغاز اس شعر کے ساتھ کرتا ہوں کہ سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے۔ اگر تھکے نہیں ہیں تو تھوڑا بولتے رہیے گا، آپ کی طبیعت میں بھی تازگی رہے گی۔ سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر ہو اور تیرا دیدار ہو جائے۔ واہ بھائی واہ۔ سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر ہو اور تیرا دیدار ہو جائے۔ غلام مصطفیٰ بن کر میں دکھ جاؤں مدینے میں، غلام مصطفیٰ بن کر میں دکھ جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے۔ آئیے بڑی تیزی کے ساتھ ہم اور آپ کو سننے سنانے سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیزوں، میں نے پہلے کہا تھا میں زیادہ وقت نہیں دوں گا، بس 10 منٹ مجھے آپ حضرات برداشت کریں تو انشاءاللہ جو ہم اور آپ سننا چاہتے ہیں وہ ہم اور آپ سننے کے لیے بالکل تیار بھی ہیں۔ اور اگر محفل بھی ایسی ہے نا اور مزاج بھی ہمارا اور اسٹیج والوں کا سب ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم پلٹتے نہیں بے جان کتابوں کے ورق، ہم پلٹتے نہیں بے جان کتابوں کے ورق، ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہرے پہ لکھا ہوتا ہے۔
تو آپ کی تربیت جو چاہ رہی ہے انشاءاللہ بھائی بس تھوڑی بات، چونکہ حضرت حافظ قاری ریحان رضا صاحب اللہ برکاتی نے اتنی محبت سے دعوت دی اور میں ان کے حکم کو کبھی ٹال نہیں سکتا، میری اتنی مجال نہیں، تو میں اپنی دعوت کا حق ادا کر دوں۔ میرے پیارے بہنیں اور آپ نے درود پاک پڑھا، اور درود کی برکت کیا ہے یہ بھی ملاحظہ فرماؤ، چونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں مزاج ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی آتا ہے اسٹیج پر اور آنے والا اگر ایک بار درود پڑھایا بندہ پڑھ لیتا ہے، دوبارہ درود پڑھایا چلو دوبارہ پڑھ لیا، تیسری مرتبہ درود پڑھایا تو پھر آدمی کچھ لوگ آ جاتا ہے ذہن میں کہ مولانا بھول گئے کہ بار بار درود پڑھوا رہے، یہ کیا بات ہے؟ مولانا آگے بولنا نہیں چاہتے کہ درود پڑھوا رہے، درود پڑھنا اور آپ کو اتنا گرا ہو گیا، اتنا بھاری ہو گیا، نماز روزہ تو ویسے چھوٹی رکھی ہے ہماری، ہم درود پڑھنے کو بھی تیار نہیں۔ اور میں تمہیں بتاؤں درود کی برکت کیا ہے۔ ایک اللہ کا مقبول بندہ، ایک بزرگ طالب علم کہیں سفر کر رہے تھے، عصر کا وقت ہوا، بے-چینی ہوئی، نماز پڑھنی ہے مگر پانی کا انتظام نہ تھا، اب پانی کی تلاش میں چلنے لگے، یعنی آج جگہ جگہ نل ہے، پمپ ہے، پانی کا انتظام ہے، مگر پہلے زمانے میں اتنا انتظام نہ تھا، کہیں جھیل ہوتی تھی، کہیں تالاب ہے، کہیں کنواں ہے، پانی کا انتظام اس طور پہ ہوتا تھا۔ جو میرے سامنے کو سفید روپوش بیٹھے ہیں نا انہیں بخوبی معلوم ہوگا، ہمارے زمانے میں بھی ہم نے کہیں کنواں دیکھا ہے، استعمال کو دور کی بات مگر دیکھا ضرور ہے، کنواں ہوتا تھا، وہ تلاش میں نکلے پانی کی، کہیں پانی نظر نہیں آ رہا، اچانک دیکھا کچھ مکان نظر آئے، کچھ بستی نظر آئی، قریب گئے سوچا بستی ہے تو پانی ضرور ہوگا، جا کر دیکھا تو ایک کنواں موجود تھا، کنواں تو موجود مگر پانی بہت نیچے، اب نہ تو ڈور ہے نہ رسی ہے، پانی نکالے کیسے؟ پانی موجود مگر نکالنے کا کوئی سسٹم نظر نہیں آ رہا، پریشان ہے، حیران ہے، کیا کرے، کس سے طلب کرے، اجنبی بستی ہے، کوئی پہچاننے والا نہیں، کس سے جا کر مطالبہ کرے، چھت پر ایک بچی، چھوٹی سی بچی، یہ سارا ماجرا دکھ رہی تھی، اس نے چہرہ پڑھ لیا، یہ کوئی اور نہیں، یہ وارث بزرگ نبویہ ہے، یہ نبی کا وارث ہے، یہ کوئی ضرور عالم دین ہے، اللہ والا ہے، یہ پانی کے لیے پریشان ہے، چھت سے نیچے اتری ہے، آئی کنویں کے پاس باہر آ کے عرض کرتی ہے، بابا اے اللہ کے مقبول بندے کیا ڈھونڈ رہے ہیں، کچھ چاہیے تو بتائیے۔ کہا بیٹی مجھے وضو کرنا ہے، عصر کا وقت جا رہا ہے، مجھے وضو کر کے نماز پڑھنا ہے، مگر میں دیکھتا ہوں پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے، میں کس سے ڈور رسی مانگوں؟ بچی نے اتنا کہا بس پانی چاہیے تو اس میں ڈور رسی کی کیا ضرورت، آپ عالم ہو گئے، ابھی بھی ڈور رسی کی تلاش میں ہے، اللہ اکبر، چھوٹی سی بچی ہے، کنویں کے قریب گئی، سرہانے کھڑی ہوئی اور کنویں کے اوپر ایک بار پھونک ماری ہے، جیسے تھوکا ہے، اللہ اکبر، مورخین لکھتے ہیں اس کا لعاب پڑنا تھا، کنویں کا پانی خود اوپر آ گیا، جیسے اوپر آیا ہے، اللہ کے مقبول بندے نے وضو کیا، نماز ادا کی، نماز پڑھنے کے فوراً بعد اس بچی کو اپنے پاس بلایا، کہا بیٹی کون سا عمل کرتی ہے، ابھی تیری عمر اتنی چھوٹی ہے کہ تجھ پر ابھی نہ تو نماز فرض ہے نہ روزہ فرض ہے نہ حج و زکات ہے، کون سی نیکی کون سی عبادت کرتی ہے جو اللہ نے تجھے اتنا مقبول بنا دیا ہے۔ اب سنا غور سے، جب تو بگڑا کے مسلمانوں، میرے عزیز نوجوانوں، بچی کہتی ہے حضور نہ یہ کسی نماز کا کمال ہے نہ یہ کسی سجدہ کا کمال ہے، یہ کمال ہے کہ بس درود پاک کا کمال ہے۔ معاملہ ایسا ہے کہ جب میں کبھی بھی بستر پہ سونے جاتی ہوں تو میری ماں 1000 تسبیح کے دانے لا کر کے میرے سامنے رکھ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا تب تک نہ سونا جب تک کہ 1000 بار درود اپنے محبوب پہ نہ پڑھ لینا، پیغمبر تو جہاں پہ نہ پڑھ لینا۔ اے حضور والا، یہ کسی نہ تو وظیفے کا کمال ہے، یہ کسی نماز و روزہ کا کمال ہے، اگر یہ کمال ہے تو بس میری ماں کے ذریعے مجھے دیے گئے اس وظیفے اور میرے مصطفیٰ پر پڑھے گئے درود پاک کا درود پاک کی بہت اہمیت ہے پیارے، اس لیے جب بھی موقع ملے، خاص طور پر محفل میلاد میں جب بھی بیٹھو تو درود و اذکار کرتے رہا کرو۔ یہ وہ مبارک گھڑی ہے نا جہاں پر رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اللہ کے محبوب بندوں کا نام درج کرتے ہیں، جو بندہ اللہ کا ذکر کیا کرتا ہے۔ محبت سے بول دے سبحان اللہ۔ میرے عزیزوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف
अपने आप को पलटाए। मैंने आके करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया। अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का हक है। ऐसे न डरो कि मस्जिद में जाओ तो नमाज जुमा पढ़ो और फौरन भाग जाओ कि वहीं चप्पल लगाए हो। इस अंदाज में न डरो कि कब्रिस्तान में जाओ तो बस जैसे इमाम साहब ने नमाज जनाजा पढ़ाई, मैयत दफन हो न हो भाग जाओ, कहीं मौलाना हम ही को नजर भेज डाले। इस अंदाज में अल्लाह से न डरो कि कहीं चंदा हो रहा है तो धीरे से निकल लो, कहीं हम पर नजर पड़ गई ना मौलाना साहब की तो 2-4 गोल सीमेंट तो 4,000 तो दे दूंगे। आज हमारे डरने का अंदाज है, थोड़ा सुनने में कड़वा जरूर लग रहा होगा, मगर आज यही हमारे डरने का अंदाज है। बताओ मुझे, मस्जिद में जाते वक्त चप्पल चुराने चोरी होने का डर नहीं रहता है ना? हर आदमी सोचता है जिसके नई चप्पल हो तो बेचारा नियत भी बांध लेगा तो भी नजरिया घूम के देखता है कि चप्पल है कि नहीं हमारी। ऐसा ईमान है आज हमारा, आज ऐसा अकीदा है। हमें अल्लाह पर भरोसा नहीं रहा, हमने दुनिया पर भरोसा रख लिया, हमने दुनिया की तरफ तवज्जो डाली, हमने अल्लाह को भुलाया। मेरे प्यारों, अल्लाह का शुक्र अदा करो, इतनी नाशुक्री के बाद भी अल्लाह ने आज तक हमें नहीं भुलाया। वरना वो रब जिसे भुला देता है उसे दुनिया में कोई माई का लाल इज्जत नहीं दे सकता। वो रब है, आज तक हमारे ऐबों को छुपाए रखा है। हम जितने गुनाह करते हैं, पर्दे के पीछे करते हैं, अल्लाह उसे दुनिया के सामने जाहिर होने नहीं देता। अब भी रब का इतना करम है, वो रब इतना मेहरबान है हम पर, और हम अपने रब से दूर जाते जा रहे हैं। मेरे प्यारों, अल्लाह फरमाता है अल्लाह से डरो जैसा डरने का हक है, और मरो तो इस अंदाज में न मरो तो तुम्हारा ईमान तुम्हारे साथ न हो। वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मरो तो इस अंदाज में कि तुम्हारा ईमान, तुम्हारा अकीदा तुम्हारे साथ मौजूद है। वरना अगर ईमान के बगैर मर गए तब तो तुम्हें कब्र से ही बचाने वाला कोई। ईमान असल है, ईमान बचाओ। और ईमान बचता कैसे है, अल्लाह मिलता कैसे है? मैंने बताया ना, जो कुर्सियां खाली हैं, कुछ लोग घर में बैठकर गरम नरम बिस्तर में सुन लगे होंगे, कुछ लोग कहेंगे काजी साहब हमने तो खाना खा लिया, दावत हो गई मिलाद कैसी। जो बैठे हैं जो पागल नहीं है प्यारे, ये अल्लाह के नबी के दीवाने हैं। ये समझते हैं कि गरम बिस्तरों में अगर अल्लाह मिल जाता तो अल्लाह वाले कभी बादशाहत को ठुकराते नहीं, अल्लाह वाले कभी हुक्मरानी को ठुकराते नहीं। हाँ, मैं तुम्हें बताने लगा हूँ एक बड़ा मशहूर ज़माना नाम हज़रत इब्राहीम इब्न अदहम का। हज़रत इब्राहीम इब्न अदहम विलायत से पहले बहुत बड़े बादशाह, वक्त के इतने मशहूर बादशाह थे, अल्लाह अकबर, कि मालो दौलत की कमी नहीं, हुकूमत की हुकूमत, जमीनें जायदाद सब कुछ मौजूद, बादशाहत मौजूद। एक दिन आपकी खादिमा घर की सफाई कर रही थी, इब्राहीम इब्न अदहम के कमरे तक पहुंची। हम राजा थे, बादशाह थे। आज तो अगर हम 1 लाख महीना कमाते हैं तो हमारा बिस्तर इतना मखमली हो जाता है, इतना मखमली कि 4 घंटा की जगह 40 घंटा सो जाओ तो फर्क नहीं पड़ता। वो बादशाह थे। अब बादशाहों का बिस्तर कैसा होगा? खादिमा साफ सफाई कर रही है, थकावट का एहसास हुआ, थोड़ा सा एहसास हुआ कि अब मुझे सोना चाहिए। वो सोची राजा साहब तो कहीं गए हुए हैं, लाओ उन्हीं के बिस्तर में थोड़ा सा आराम कर लो। मेरे प्यारे, अब थकावट तो पहले से थी, पसीने से सराबोर थी। जैसे बिस्तर में गई ना, नरम बिस्तर था, नींद लग गई, आंख लग गई, इस कदर सोई कि बादशाह आ गया। इब्राहीम इब्न अदहम आए, देखा कि एक नौकरानी बादशाह के बिस्तर में सो रही है। अल्लाह अकबर, उन्हें उसने हुक्म दिया, इसको उठाओ यहाँ से और इतने कोड़े मारे जाए, ऐसी सजा दो, इसे जरबोर किया जाए, इसे मारा जाए। उसे ले जाकर के जब मारा पीटा जाने लगा, वो मार खाने लगी तो थोड़ी देर तो चिल्लाती है, थोड़ी देर रोती है, मगर उसके थोड़े ही पल
عمل میں مسکرانے لگی، ہنسنے لگی۔ ابراہیم ابن ادہم نے کہا اے پاگل کیا ہوگا؟ کیا مار کے ڈر سے پاگل ہو گئی ہے؟ کیا تجھے اتنا مار دیا گیا کہ ذہن کام نہیں کرتا؟ ہنس تو رہی ہے، مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ اب سننا خادمہ کہتی ہے اے بادشاہ ابراہیم ابن ادہم، میں اس بات پہ ہنس رہی ہوں کہ 1-2 گھنٹے، فقط 1-2 گھنٹے میں اس نرم گرم بستر میں سو گئی تو مجھے اس قدر سزا دی جا رہی ہے۔ جو ہمیشہ ہمیشہ سوتا ہے وہ کس طرح سزا دیا جائے گا؟ جو ہمیشہ سو رہا ہے اس پر کتنا عذاب نازل ہوگا؟ اللہ اکبر! یہ بات ابراہیم ابن ادہم کو لگی ہے، اسی وقت انہوں نے ساری بادشاہت کو ٹھکرا دیا۔ سچ ہے نا، جو نرم گرم بستر میں کبھی اللہ نہیں ملا کرتا، اگر اللہ کو حاصل کرنا ہے، مصطفیٰ کو ترک پانا ہے تو انسان کو دنیا سے چھوڑنا پڑتا ہے، دنیا کو تیاگنا پڑتا ہے، دنیا کو سیکریفائس کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کرو تب جا کر یہ کہیں تمہیں اللہ کی رحمت ملتی ہے۔ آج یہاں پر بیٹھے ہو نا، کچھ قربانی ہی دے کر کے بیٹھے ہو، اپنی نیندیں قربان کر لگے ہو، اپنے آرام پر قربان کر لگے ہو۔ انشاءاللہ اگر محبت سچی ہوگی تمہاری تو تمہیں بھی ضرور اللہ کی رحمتیں ملیں گی۔ ورنہ اگر یہ سوچو کہ ٹائم پاس کرنا ہے تو آپ بڑے سے بڑے جلسوں میں چلے جاؤ، بڑے سے بڑے خانقاہوں میں چلے جاؤ، بڑے سے بڑے اللہ والوں کی طرف میں چلے جاؤ۔ اگر فقط وقت گزارنا مقصد ہے، سیر و تفریح مقصد ہے تو تمہیں کچھ نہیں ملنے والا۔ اور اگر پل بھر کے لیے اس نیت سے بیٹھ جائے، اس نیت سے رک گئے کہ تھوڑی دیر بیٹھیں گے، پیغمبر اعظم نے فرمایا ہے کہ جنت کی کیاریوں سے گزرو تو کچھ چن لیا کرو، تو اس نیت سے بیٹھ گئے۔ اللہ رسول کا ذکر ہو رہا ہے، تھوڑی دیر بیٹھیں گے، علماء کی بات سنیں گے، اور انشاءاللہ جو بات دل کو لگ گئی اس پر عمل بھی ہو گیا تو قسم خدا کی کہتا ہو، حافظ ریحان صاحب قبلہ اور ان کے چچا جان صاحب صاحب نے اور ان کے دادا صاحب جناب بسم اللہ صاححب نے جن لوگوں نے اس محفل کو سجانے میں حصہ لیا ہے اور جتنے لوگ آ کر کے سجا رہے ہیں، اور ایک تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن ذکر خدا مصطفیٰ کے صدقے میں بخش بس عقیدت اور نیت سچی ہونی چاہیے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دائما علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیزوں، بس یہ کہہ کر گزر جانا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ جو بھی کریں خوشنودی کے ساتھ اور فقط اللہ کی رضا کے لیے۔ حضرت نے ایک آیت پڑھی تھی فصلی لربک وانحر، اس میں اللہ نے صاف طور پہ ظاہر کیا کہ اپنے رب کے لیے ہی نماز پڑھو اور قربانیاں پیش کرو، یعنی جو کچھ کرو اپنے رب کی رضا کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں، نہ کسی کے ڈر سے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اس محفل میں بیٹھنے کا سلیقہ عطا فرمائے اور اس کے صدقے میں ہمارے ماں باپ کی، ہمارے آباء و اجداد کی اللہ مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔